السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں احسن چغتائی۔ دوستوں 7 دسمبر 1941 یہ تاریخ کا وہ دن تھا جس کے بعد دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ یو ایس نیوی کی بیس پر ایک آفت ٹوٹنے والی تھی جس کا اندازہ شاید کسی کو بھی نہیں تھا۔ بیٹل شپ میں موجود ایک افریقن امریکن باورچی سورج نکلتے ہی نیوی آفیسر کو ناشتہ سرو کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے لانڈری کلیکشن کے کام پہ لگ جاتا ہے۔ صبح کے ٹھیک 7:57 پر ڈورس ملر کو ایک سائرن سنائی دیتا ہے، وہ سائرن جو شاید کوئی بھی سیلر اپنی سروس میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ وہ فوراً سے باہر نکلتا ہے اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ پورا آسمان جاپانیز بومر ایئر کرافٹ سے بھرا پڑا ہے۔ پلک جھپکتے ہی پوری نیول بیس پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑتی ہے، کیونکہ جاپانیز ایئر کرافٹ نے چن کر امریکن شپس کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ حملہ یو ایس کی پرل ہاربر بیس پر کیا گیا تھا اور آج ہم یہی جانیں گے کہ جاپان نے امریکہ جیسے ملک پر یہ حملہ کرنے کی اتنی بڑی ہمت کیوں کی۔ ڈورس ملر نامی ایک باورچی کو امریکہ کا سب سے بڑا ایوارڈ کیوں دیا گیا اور امریکہ نے جاپان پر نیوکلیئر ویپن کا حملہ کیوں کیا؟ تو چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستوں ہماری اس انٹرسٹنگ کہانی کی شروعات 1941 میں ہوتی ہے، جب ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے چائنا کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی چائنا ہے جس کے خلاف آج 2022 میں امریکہ کھل کر بات کرتا ہے۔ اب ہوا کچھ یوں تھا کہ ورلڈ وار 2 کو شروع ہوئے آلموسٹ 3 سال گزر چکے تھے، جس میں ایک سائڈ پر جرمنی اور اٹلی تھے، جبکہ دوسری سائڈ پر اگر ہم دیکھیں تو برطانیہ، نیدرلینڈ اور فرانس تھے۔ اب اس جنگ میں امریکہ کا کوئی رول نہیں تھا، امریکہ پوری طرح سے نیوٹرل تھا، کیونکہ ورلڈ وار 1 میں ہوئے نقصانات کی وجہ سے امریکہ خود کو یورپ اور ایشیا میں ہونے والی جنگ سے بالکل الگ رکھنا چاہتا تھا۔ پر ایک ملک تھا جو امریکہ کو مسلسل ستایا جا رہا تھا اور وہ تھا جاپان۔ جاپان کے پاس نیچرل ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آس پاس کے ملکوں پہ دھڑا دھڑ قبضے جما رہا تھا تاکہ وہ اپنے نیچرل ریسورسز کی ڈیمانڈز کو پورا کر سکے۔ اب کوریا، تائیوان اور چائنا کے بڑے علاقوں پر جاپان کا قبضہ آلریڈی ہو چکا تھا۔ اب پیسیفک اوشن میں جاپان کے قریب فلپینز، ملیشیا اور انڈونیشیا پر بھی اس کی نظر تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ انڈونیشیا تھا وہ برٹش کالونی تھی۔ اب ان کالونیز کو جاپان کا دوسرے ملک پر قبضہ کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں لگا، کیونکہ جاپان کے پیچھے اصل میں ہٹلر کا ہاتھ تھا اور ہٹلر برطانیہ اور امریکہ کا دشمن تھا۔ اب جاپان کی یہ حرکتیں دیکھ کر جولائی 1941 میں امریکہ نے جاپان کو آئل دینا بند کر دیا۔ جاپان کے پاس خود کا تو آئل تھا نہیں، بلکہ اس کی ڈیمانڈ کا 80% بھی وہ امریکہ سے ہی امپورٹ کرتا تھا۔ اب امریکہ نے اس کے سامنے یہ کنڈیشن رکھی کہ بھئی پہلے اس کو چائنا کو اپنا جو ہے تو قبضہ چائنا سے چھوڑنا پڑے گا، پھر جا کر اس کو آئل دیا جائے گا۔ اب جاپان کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ اگر ایک طرف وہ چائنا سے اپنا قبضہ چھوڑ دیتا تو پوری دنیا یہ سمجھتی کہ بھئی اس نے ہٹلر کی سپورٹ کے باوجود امریکہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور دوسری طرف آئل تھا جس کے بغیر جاپان کا ہولڈ ویسے ہی کم پڑ جاتا تھا۔ اب جاپان نے فیصلہ کیا کہ وہ چائنا سے اپنی فوج کو واپس نہیں بلوائے گا، بلکہ اندر ہی اندر اس نے پلان بنایا کہ وہ آئل کے ذریعے انڈونیشیا پر قبضہ کرے گا۔ لیکن یہ کام اتنا آسان تو تھا نہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ انڈونیشیا اس وقت نیدرلینڈ کی کالونی تھی اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے فلپین پر قبضہ کیا جائے جو کہ امریکہ کی کالونی تھی۔ اب جاپان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ فلپینز پر اگر حملہ کیا تو اس کی جوابی کارروائی پیسیفک اوشن میں ہی موجود امریکن نیول بیس پرل ہاربر سے کی جائے گی۔ لیکن کیونکہ جاپان کے پاس اب آئل ریزرو تیزی سے ختم ہوتے جا رہے تھے تو اس کے پاس حملہ کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن تھا بھی نہیں۔ اور اب اچھا حملہ کس پر؟ حملہ فلپینز پر نہیں بلکہ پرل ہاربر پر۔ جی ہاں، جاپانیز ملٹری لیڈر نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کی پرل ہاربر بیس پر ایک سرپرائز اٹیک کر کے پوری بیس کو ہی اڑا ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جاپان آسانی سے فلپین پر قبضہ کر سکے گا۔ اور جاپان اب چپکے سے پرل ہاربر پر اٹیک کرنے کی تیاری میں لگ چکا تھا۔ اس نے اپنی فلیٹ تیار کرنا شروع کی، جس میں 2 بیٹل شپس، 39 سب مرینز، 30 ڈسٹرائرز اور حیرت انگیز طور پر 414 بومر ایئر کرافٹ تھے۔ ان ایئر کرافٹس کو 6 ایئر کرافٹ کیریئر کی مدد سے پرل ہاربر کی طرف روانہ کیا گیا۔ دوسری طرف اگر پرل ہاربر پر کھڑی امریکن فورس کا اندازہ لگایا جائے تو اس میں راؤنڈ اباؤٹ 8 بیٹل شپس تھیں، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپس،
4 سب میرینز اور 390 ایئر کرافٹ تھے۔ اب دیکھا جائے تو امریکہ کے بعد جاپان کا حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورس موجود تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا نا کہ ان کو پہلے سے اس حملے کی انفارمیشن مل جائے، پر جاپان یہ اٹیک ہر طرح سے سیکرٹ رکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے جاپانیز کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ حملے سے پہلے وہ کسی قسم کی بھی وائرلیس کمیونیکیشن سے دور رہیں گے۔ اب جاپان سے نکلنے والی فورسز قریب 8000 کلومیٹرز کا فاصلہ طے کر کے پرل ہاربر سے صرف 370 کلومیٹرز دور تھی، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ایئر کرافٹ کو حملہ کرنے کے لیے ٹیک آف کروایا گیا۔ اب یہ ورلڈ وار 2 کا سب سے بڑا حملہ ہونے والا تھا، جس میں امریکہ ابھی تک شامل ہی نہیں تھا۔ اب 7 دسمبر 1941 کو صبح کو 7:57 پر 350 جاپانیز ایئر کرافٹ نے پرل ہاربر پر 2 الگ الگ گروپس میں دعویٰ بول دیا۔ امریکنز جو اس حملے سے بالکل لا علم تھے، ان پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ جاپانیز ایئر کرافٹ کے پہلے گروپ نے گولوں کی بارش کر دی۔ قریب 45 منٹس تک یہ پرل ہاربر پر حملہ کرتے رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ پہلے تو یوں لگا شاید حملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 10 منٹ کے بعد بومر ایئر کرافٹ کا دوسرا گروپ آیا اور بچی کچی نیول بیس کو بھی گولے برسا کر تباہ کر دیا۔ پورے 1 گھنٹے اور 15 منٹوں تک یہ حملہ جاری رہا، جس میں جاپان کا پلڑا ہر طرح سے بھاری تھا، اور امریکہ کی 20 ویسلز، 8 بیٹل شپس اور 300 سے بھی زیادہ پلینز کو تو اس نے کھڑے کھڑے تباہ کر دیا۔ اب زمین کو آگ اور آسمان کو کالے دھوئے کے بادلوں نے چھپا دیا تھا۔ اسی دوران امریکہ کی ایک بیٹل شپ میں افریقن امریکن باورچی ڈورس ملر بھی تھا، جس کا ذکر میں نے ویڈیو کی سٹارٹ میں کیا تھا۔ وہ لانڈری کے کلیکشن کے دوران ڈورس ملر جو تھا اس کو ایک سائرن سنائی دیا۔ یہ خوفناک سائرن سن کر جب وہ باہر آیا اور ایک جاپانیز میزائل ان کی شپ پہ آ کے لگا، جس میں شپ کیپٹن سمیت بہت سارے آفیسر زخمی ہو گئے۔ اب ڈورس ملر نے اکیلے زخمیوں کو سیف جگہ پر شفٹ کیا اور پھر اینٹائی ایئر کرافٹ مشین گن پر خود جا کے جاپانیز ایئر کرافٹ پر پلٹ کر وار کیا۔ اس نے بغیر کسی ٹریننگ کے 6 جاپانیز طیارے مار گرائے، جبکہ اس حملے میں جاپان نے ٹوٹل 29 ایئر کرافٹ گرائے، اور ڈورس ملر پہلا افریقن امریکن تھا جس کو بعد میں نیوی کراس دیا گیا۔ یہ ایوارڈ یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی کا سب سے بڑا ایوارڈ تھا، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں میڈل آف آنر کے بعد اس کو دوسرا بڑا ایوارڈ مانا جاتا ہے۔ اب 1 گھنٹے 15 منٹ حملہ آور ہونے کے بعد جاپانیز ایئر کرافٹ تو واپس چلے گئے، لیکن اب وہ امریکہ کو بھی ایک ورلڈ وار 2 میں دھکیل چکے تھے۔ وہی امریکہ جو اس حملے سے پہلے ورلڈ وار 2 میں شامل ہی نہیں تھا۔ امریکہ نے پرل ہاربر پر حملے کے اگلے ہی دن جاپان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور ان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان بھی کر دیا، اور اگلے 3 مہینوں تک امریکہ اپنی نیول بیس کو واپس ریسٹور کرنے میں لگا رہا، اور خوش قسمتی سے کئی شپس شیلو واٹر میں ڈوبی ہوئی تھیں جو ریپیئر کے قابل تھیں۔ تو 4 مہینوں کے بعد امریکہ نے جاپان پر ویسا ہی حملہ کیا جیسا انہوں نے پرل ہاربر پر کیا تھا۔ اب اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کی کیپٹل ٹوکیو پر بموں کی برسات کر دی۔ یہ امریکہ کا ورلڈ وار 2 میں کیا جانے والا پہلا حملہ تو تھا ہی، لیکن اس کے بعد امریکہ نے بس نہیں کی۔ اگلے 4 سالوں تک جاپان اور امریکہ کی شدید لڑائی چلتی رہی، جس میں اب امریکہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جاپان اس جنگ میں بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت ہار نہیں مان رہا تھا، امریکنز کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے خلاف آخری کارڈ بھی استعمال کر ہی ڈالا۔ 6 اگست 1945 کو صبح کے 8 بجے جاپان نے ہیروشیما شہر کے اوپر ایک بوئنگ B-29 سپر فورٹریس ایئر کرافٹ دیکھا گیا۔ اس جہاز نے 4400 کلو گرام وزنی لٹل بوائے نامی بم ہیروشیما کے اوپر گرا ڈالا، اور ایگزیکٹلی 43 سیکنڈز کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ وائٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک فائر بال زمین سے آسمان کی طرف گیا، جس نے زمین کا ٹیمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچا دیا۔ اب یہ ہسٹری کا پہلا نیوکلیر اٹیک تھا جس نے صرف ایک چٹکی میں ہی پورے ہیروشیما پر 80% سے بھی زیادہ بلڈنگز کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ اب جاپانیز ملٹری لیڈرز کے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ابھی وہ کچھ اور سمجھتے کہ 3 دنوں بعد 9 اگست کو امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر بھی نیوکلیر بم گرا دیا۔ اب یہ بم مارک 3 تھا، جس کا کوڈ نیم فیٹ مین رکھا گیا تھا۔ قریب 4670 کلو گرامز وزنی اس بم کے گرتے ہی پورے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا تھا۔
یہ وہ نیوکلیر بم تھے جو انسانوں پر استعمال ہونے والے پہلے اور آخری بمز تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی کے حملوں میں 2,60,000 کے قریب لوگ مارے گئے، اور اس حملے کے اگلے ہی ہفتے جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ وار 2 بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔